اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 29ویں پارے کی جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الملک، جب اس کی تلاوت کا آغاز ہوا تو جو الفاظ شروع میں ادا ہوئے، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ، اور وہی ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ۔ میں دوبارہ یہ بولوں کہ وہی ہے جس نے موت اور حیات کی تخلیق کی ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ، کس لیے کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ وہ یہ دیکھ سکے تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اللہ نے یہ بات نہیں بولی۔ اللہ نے یہ کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بہترین عمل وہ کرنے والا کون ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ رب العالمین نے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ ذرا تم اس آسمان کی طرف دیکھو، اس میں کوئی تمہیں غلطی، اس میں کوئی کوتاہی تمہیں نظر آئے؟ تم ذرا اس کی خلقت کے اوپر غور کرو کہ یہ جو آسمان، جو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اوپر بنایا ہے، کوئی خلقت کی کوئی کمزوری اس میں رہ گئی ہو، کوئی تخلیق کے اندر کوئی کمزوری کمی رہ گئی ہو؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، تمہاری آنکھیں تمہارے پاس پلٹ آئیں گی، تمہاری نظریں تم پر پلٹ آئیں گی، هل تری من فطور، تم اس کے اندر کوئی کمی تم تلاش نہ کر سکو گے، هل تری من فطور، یہ جو اللہ کی خلقت ہے اس میں کوئی کمی تم نہیں تلاش کر سکو گے۔ ثم ارجع البصر، دوبارہ تم اس کو دیکھو، دوبارہ تم بار بار اپنی آنکھیں اس آسمان کی طرف اٹھاؤ، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اور یہ تمہاری جو آنکھیں ہیں یہ بار بار دیکھنے کے بعد یہ تھک کر پلٹ آئیں گی، اور تم اس آسمان کی تخلیق کے اندر کوئی کمی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، وہ خلاق ہے، وہ بہترین خلاق ہے۔ وہ جب صورت گری کرتا ہے تو ایسی صورت گری کرتا ہے کہ اس کی تخلیق کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ یہ سورۃ الملک کی پہلی آیات تھی۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی تلاوت ہوئی، اور سورۃ القلم میں اللہ فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی۔ آپ یہ دیکھیں اللہ رب العالمین قسم کس چیز کی کھا رہا ہے؟ والقلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے یہاں پہ قلم کی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر قسم کھائی ہے قلم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کی جو عزت ہے اس کی لاج رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آدمی قلم سے اپنا کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے تو اس قلم کی لاج رکھے۔ اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس فیصلے کی لاج رکھنا۔ اور جو لوگ قلم کے ذریعے کوئی بھی کام کرتے ہیں
وہ یا تو خیر آگے تک پہنچاتے ہیں یا وہ برائی آگے تک پہنچاتے ہیں، اسی لیے قلم کی۔ اور یہاں پر ایک اور مطلب جو آج کے زمانے کے اندر کہ یہ جو عدالتیں لگتی ہیں، ان عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جج، ان کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب، کوئی فقیر اس کو دھتکار دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کی تمہارے پاس دادرسی نہ ہو۔ دیکھو اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس کی عزت کی لاج رکھنا۔ اور میرے بھائی، آپ مختلف جگہوں کے اوپر ملازمتیں کرتے ہوں گے، اور آپ کے نیچے ہو سکتا ہے کچھ ملازمین کام کرتے ہوں۔ دیکھیں کبھی ایسا نہ کیجیے گا کہ کسی کو غیر ضروری طور پر یا تو کسی کو اوپر کر دیا جائے یا پھر کسی کو نیچے کر دیا جائے۔ جب بھی لکھیں تو حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کریں اپنے نیچے والوں کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قلم کی یہاں پر قسم کھائی ہے۔ اور سورۃ القلم کے اندر یہ بات آئی کہ قیامت کا دن ہوگا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ آیت نمبر 41 میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو پکارا جائے گا سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، تو فَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں شرک کیا تھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر نافرمانیاں کی تھیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو رکوع اور سجود کے لیے اس دنیا میں بلایا جاتا تھا، جب مؤذن کی منادی اس تک پہنچتی تھی، جب مؤذن کی اذان اس تک پہنچتی تھی کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، جب مؤذن پکارنے والا یہ پکارتا تھا کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، تو پھر اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتا تھا، یہ اس وقت رکوع نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کے در کے اندر نہیں آتا تھا۔ تو آج قیامت کے دن جب سب کو رب العالمین سجدے کے لیے بلا رہا ہوگا اور سب کے سب لوگ سجدے کر رہے ہوں گے، تو وہ ظالم جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ سجدہ کرنا چاہے گا اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں نیچے ہوں گی اور اس پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی۔ وقت کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، جب یہ صحیح سالم تھے، یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، یہ جب صحیح سالم تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ انہوں نے رکوع نہیں کیا، تو آج قیامت کے دن ان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ قلم کے اندر یہ بات بیان ہوئی، سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع ہوئی، اور سورۃ الحاقہ میں یہ بات کہی گئی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ کے اندر ہوگا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، وہ میرا کہیں گے لوگوں سے کہ لو دیکھو میرا نامہ اعمال آ گیا۔ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، دیکھو میرا نامہ اعمال آ گیا، دیکھو میرا کتنا زبردست رزلٹ آیا ہے۔ اور وہ لوگ جن کا نامہ اعمال وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، مجھے میرا یہ رزلٹ دیا ہی نہ جاتا۔ آج جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو یکایک مجھے میرا اپنا میٹرک کا رزلٹ یاد آ گیا۔ جب رزلٹ آیا تو رزلٹ کارڈ لے کر میں سب کو دکھا رہا تھا کہ دیکھو بھائی میرا یہ رزلٹ آ گیا، کتنا اچھا رزلٹ آیا، میں سب کو دکھا رہا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میری کلاس میں کچھ ایسے لڑکے بھی تھے کہ جب وہ مارک شیٹ آئی تھی تو اس مارک شیٹ کو وہ چھپا رہے تھے،
تو یہ دنیا کے اندر بھی کتنا ہوتا ہے، جب انسان کا جب اس کا نامہ اعمال ملتا ہے، وہ میٹرک کے اندر، وہ انٹر کے اندر، وہ کوئی ڈگری لینے جاتا ہے، اس کی کوئی مارک شیٹ آتی ہے، بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے، تو اپنے سارے خاندان والوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو بھائی، دیکھو دیکھو بھائی، اسی طریقے سے ہوگا قیامت کے دن جس وقت نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال داہنی ہاتھ کے اندر ہوں گے۔ وہ لوگ جو رب العالمین کے فرما بردار ہوں گے وہ سب کو دکھائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا اور وہ چھپا رہے ہوں گے۔ اب الفاظ آگے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، وہ کہے گا میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا جائے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، ہمیشہ کے لیے موت آ جاتی، مجھے آج دوبارہ یہ زندگی نہ ملتی۔ ما اغنا عنی مالیا، ما اغنا عنی مالیا، یہ مال جو میں ساری زندگی میں کماتا تھا، جس کے پیچھے میں ساری زندگی دوڑتا تھا، آج یہ مال میرے کوئی کام نہیں آیا۔ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، اور وہ میری سلطنت، وہ میری کوٹھیاں، وہ میرے بنگلے، وہ میری جاگیر، وہ میری زمینیں، وہ میرا وہ بینک بیلنس، وہ جو سب کچھ تھا، وہ میری حکومت، ہلک عنی سلطانیہ، اور سب کچھ مجھ سے جاتا رہا، سب کچھ۔ آج کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس مجرم کو، پکڑ لو اس مجرم کو، اس کو گھسیٹو، ثم الجحیم صلو، اور اس کو اٹھا کے دوزخ کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر، 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ آج کے دن یہ ہمیں جھٹلاتا تھا، ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، آج اس کو جہنم کے اندر اس کو ڈال دو۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کی تلاوت ہوئی، اور سورہ معارج میں مومنین کی چند خصوصیات بیان کی، اور اکثر ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دو چیزوں کا نام ہے اسلام۔ اللہ نے حقوق العباد کے حوالے سے حقوق اللہ کن دو چیزوں کا نام ہے؟ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے حقوق اللہ، دوسری ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہیں عبادات۔ ایمانیات میں کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان، رسول کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، ٹھیک ہے، کتابوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، یہ ایمانیات ہے۔ اور عبادات کے اندر کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ حقوق اللہ ہے۔ دوسری طرف حقوق العباد ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر حقوق اللہ کے اوپر جب بھی ایمان اور عبادات کے اوپر بات آئی ہے تو صرف اصول بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو اور حج کو ایکسپلین نہیں کیا، اس کی تشریح نہیں کی، صرف اصول بیان ہو گئے۔ اسی طرح ایمانیات کے صرف اصول بیان ہو گئے، ایمانیات کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوئی بہت لمبے چوڑے وہاں پر قرآن کے اندر تشریح نہیں آئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تشریح کو احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، لیکن قرآن کے اندر حقوق العباد کے اوپر بہت ہی فصیح و بلیغ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیات نازل کی ہیں۔ اور مومنین کی مثال کیسی ہے اللہ رب العالمین اس کی مثال کے حوالے سے بتاتے ہیں، مگر وہ نمازی الذین هم علی صلاتہم داہمون، کہ جو اپنی نماز کو ہمیشگی کے لیے اس کو تیار رکھتا ہے، اس کو ہمیشگی کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ آدمی جو نمازیں پڑھتا ہے، وہ آدمی جو ہم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے مال کے اندر سائل کا اور محروم کا ایک حق موجود ہے، وہ اس کو غصب نہیں کرتا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی یہ حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فإنهم غیر ملومین، فمن ابتغى وراء
وراء ذلك فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو کوئی بھی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا، جو کوئی بھی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ در حقیقت حد سے گزر جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں۔ میرے بھائی اس چیز کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، ابھی 2 مہینے بعد ایک گواہی آپ سے مانگی جائے گی، ابھی 1.5 مہینے بعد ایک گواہی آپ سے مانگی جائے گی۔ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنی گواہی کے اندر سیدھے اور قائم ہوتے ہیں۔ اپنی گواہی کو کسی ایسے کے ہاتھ میں نہیں رکھیے گا کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی زانی ہو، کوئی لٹیرا ہو، اس کے ہاتھ پہ نہیں رکھیے گا۔ سوچ اور سمجھ کر اس کام کو کرنا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، اور یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح کی تلاوت ہوئی، اور سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات کس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین سے بات چیت کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح اللہ رب العالمین سے کہتے کیا ہے اپنی قوم کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام نے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا آیا ہوں، ان اعبدوا اللہ کی تم عبادت کرو، واتقوہ واطیعون، اس سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں یہ سمجھ آ جاتی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ سے کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ سے کہتے ہیں اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو راتوں کو بھی بلایا اور دن کو بھی اپنی قوم کو دعوت دی، دن کو بھی تیری طرف بلایا اور رات کو بھی تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے والے ہو جاتے تھے، یہ تو بگڑ جاتے تھے، میں ان کو بلاتا تھا یہ مجھ سے بھاگتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر انہوں نے کیا۔ ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلایا بآواز ان کو میں اپنی طرف بلاتا تھا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا اور میں نے ان کو چپکے بھی تیری طرف بلایا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اس دین کی طرف، آ جاؤ اللہ کو اپنا معبود بنا لو۔ میں ان سب کو بلاتا تھا اور میں نے ان سے کیا کہا؟ فقلت استغفروا ربکم، ان سے کہا کہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، انہ کان غفارا، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اور آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے مغفرت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خروب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ تم اللہ سے مانگو تو صحیح، تم اللہ سے گڑ گڑاؤ تو صحیح، تم اس کے سامنے نادم تو ہو جاؤ، تم اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، اپنی انکساری اور عاجزی کو رب العالمین کے سامنے رکھ دو، اور رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ وہ جب معاف کرتا ہے الفاظ کیا ہیں؟ فقلت استغفروا، ان کو میں نے کہا، ان سے میں نے بولا کہ تم استغفار کرو، انہ کان غفارا، اور وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نعمتیں اور رحمتیں برساتا ہے، اور صرف یہ نہیں کرتا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اللہ برکت دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنات دیتا ہے، جنتوں کے اندر تمہیں داخل کر دیتا ہے۔ وَأَنْهَارًا، کون سی والی جنتیں؟ جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ میرے بھائی یہ جو استغفار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی خود استغفار کیا کرتے تھے، اور جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو خود اس وقت استغفار کرتے ہوئے جا رہے تھے، استغفار کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ وقت کا نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے،
میرے بھائی یہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے معاملات کے اندر، حقوق العباد کے اندر کوئی زیادتی کی ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانو۔ کس کو کیا پتہ کہ اگلا رمضان وہ یہاں پر مل سکے گا اسے۔ اور دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی استغفار کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کیا، ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے استغفار کی، اور پھر لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ کہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا فقر و فاقہ ہے، انہوں نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ کوئی آگے کہنے لگا کہ قحط ہے، ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، اس کو بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ 3-4 مختلف لوگ آئے اور سبھی کو آپ نے جواب میں کہا کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی تو کہتا ہے کہ انہو کان غفارا، وہ تم جب استغفار کرتے ہو وہ تمہیں بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے، آسمانوں کے بھی دروازے کھولتا ہے، تمہیں مال بھی دیتا ہے اور تمہیں اولاد بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جن کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ الجن کی تلاوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ الا بلاغ من اللہ و رسالاتی، میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کی تلاوت ہوئی، اور سورہ مزمل کے اندر بڑی خوبصورت بات آئی۔ یہ راتوں کے اندر کھڑے ہو کر رب العالمین کے سامنے مناجات کرنا، قیام کرنا، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، نماز کے اندر کھڑے ہو جانا، اور نماز ایسی پڑھنا کہ رب العالمین سامنے کھڑا ہوا ہے، ایسی عبادت کہ رب العالمین سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے ہم عبادت کر رہے ہیں یا حرم کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ جو کیفیت لے کر آ سکتے ہیں، اگر یہ نہیں آتی تو یہ سوچئے کہ رب العالمین مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو کہ رات کے وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف کر کے پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عن قریب نازل کریں گے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا کہ وذکر اسم ربک وذکر اسم ربک وذکر اسم ربک، سبحان اللہ، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا، سب سے کٹ کر اللہ رب العالمین سے متوجہ ہو جاؤ۔ یہ رمضان کی 5 راتیں رہ گئی ہیں۔ وہ میرے بھائی کے جو اعتکاف میں موجود ہیں، باتیں کرنے سے بہتر ہے، گپیں ہانکنے سے بہتر ہے، مختلف میلے ٹھیلوں کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اس وقت کو غنیمت جان لیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ایسے ذکر کریں کہ سب سے کٹ جائے۔ اور اگلے جو 5 دن رہ گئے یہ کوشش کریں کہ میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا، بات کرنے کے اوپر اپنے اوپر پابندی لگا لیں، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور رب کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاؤں گا۔ یہ جو ذکر ہے، ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بہت سارے احکامات ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جو عمل کروں۔ اور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معمور کر لو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معمور کر لو۔ اور میرے بھائی دیکھیں، اللہ کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رب العالمین کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں یہ جو
فرشتے بیت المعمور پر 70,000 فرشتے ہر وقت اللہ رب العالمین کو طواف کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ وہاں جاتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ 70,000 فرشتے مستقل اس کو یاد کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اگر میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں تو در حقیقت یہ ذکر میرے اور آپ کے رینکس کو بڑھا رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی تلاوت ہوئی اور سورۃ القیامہ کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ القیامہ کی تلاوت کے اندر رب العالمین قیامت کا اور اس وقت کا کہ جس وقت جان نکالی جائے گی ایک چھوٹا سا نقشہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نقشہ یہ ہے، نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہاں پر روح اٹک جاتی ہے۔ بعض اوقات مجھے بھی کسی نے بلایا تھا کہ روح اٹک گئی ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ میں چھوٹا تھا، 8-9 سال کا، مجھے آج بھی یاد ہے یہاں روح اٹکی ہوئی تھی اور میں ان کے سامنے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہا تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن انہ الفراق، اور جان لو اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے لپٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ اس نے نماز ادا کی، ولکن کذب فتولی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ناکامی اور خرابی ہے تیرے لیے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ دار الامتحان یہ دنیا ہے، دار الجزا آنے والی ہے، وہاں اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ پھر سورۃ الدہر کی تلاوت ہوئی اور سورۃ الدہر کی تلاوت کے آغاز میں یہ بات آئی کہ انا خلقنا الانسان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا، وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے، وہ اما کفورا، اور چاہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اور یہ پھر اس کے بعد سورۃ المرسلات کی تلاوت ہوئی، اور سورۃ المرسلات وہ سورت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پیر کا دن تھا جب آپ رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی وہ جمعرات کی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی تھی اور سورۃ المرسلات کی اس میں تلاوت کی تھی مغرب کی نماز کے اندر، اور وہ قیامت کا تذکرہ تھا، وہ قیامت کی باتیں تھیں۔ آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے انشاءاللہ کہ ان پاروں کو خود ہی پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے اللہ رب العالمین کیا تقاضا کرتا ہے، کیا ہم سب لوگوں کے تقاضے ہیں، اور پھر اس قرآن کو سمجھنا اللہ رب العالمین نے میرے لیے اور آپ کے لیے آسان کر دیا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔